السلام علیکم ناظرین، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ابتدائی جماعتوں کے بچوں کے لیے شروع کیے گئے ECCE منصوبے سے متعلق ایک اہم سرکاری پیش رفت اس وقت زیر غور ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ آخری حصے میں واضح ٹائم لائن، درست معلومات اور عملی رہنمائی دی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ عوامی مفاد سے جڑی تصدیق شدہ اور بروقت سرکاری اپڈیٹس آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اس وقت بات ہو رہی ہے ECCE یعنی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کے اس منصوبے کی، جس کے تحت کنٹریکٹ پر کیئر گیور ٹیچرز کو تعینات کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کہ ہزاروں کیئر گیور اس منصوبے سے وابستہ ہیں اور براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ طویل عرصے سے ان اساتذہ کرام کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اگر اس پیش رفت سے متعلق درست معلومات عوام تک نہ پہنچیں تو غلط فہمیاں، بے چینی اور غیر ضروری افواہیں پھیل سکتی ہیں۔ ECCE منصوبہ بنیادی طور پر ان بچوں کے لیے متعارف کرایا گیا تھا جو پہلی بار باقاعدہ تعلیمی ماحول میں قدم رکھتے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو سخت تعلیمی دباؤ کے بجائے محبت، توجہ اور بنیادی سیکھنے کے مراحل سے گزارا جائے۔ اسی مقصد کے تحت کیئر گیور ٹیچرز کو کنٹریکٹ کی بنیاد پر تعینات کیا گیا۔ ان اساتذہ کی ذمہ داری محض نصاب پڑھانا نہیں بلکہ بچوں کی جذباتی اور سماجی تربیت بھی شامل ہے۔ آغاز سے ہی اس منصوبے کو ایک حساس اور اہم تعلیمی اصلاح سمجھا گیا، تاہم وسائل اور بجٹ کی حدود کے باعث کئی عملی مسائل سامنے آتے رہے۔ ان مسائل میں سب سے نمایاں مسئلہ کم تنخواہ کا رہا۔ جب یہ کیئر گیور ٹیچرز تعینات کیے گئے تو ان کی ماہانہ تنخواہ 8,000 روپے مقرر کی گئی۔ یہ رقم اس وقت بھی ناکافی سمجھی جا رہی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ مسئلہ مزید سنگین ہو گیا۔ مہنگائی میں اضافے، روزمرہ اخراجات اور سفری مسائل نے ان اساتذہ کرام کے لیے مشکلات بڑھا دی۔ کئی کیئر گیورز نے بارہا یہ نشاندہی کی کہ اتنی کم تنخواہ میں ذمہ داریاں نبھانا آسان نہیں۔ اس کے باوجود اکثریت نے بچوں کی بہتری کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ محض تنخواہ کا نہیں بلکہ تعلیمی نظام کے تسلسل کا ہے۔ حکومت کے لیے یہ ایک حساس معاملہ بن چکا تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کیئر گیور ٹیچرز کی جانب سے منظم انداز میں تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ سامنے آ رہا تھا۔ یہ مطالبہ سڑکوں پر شور شرابے کے بجائے تحریری درخواستوں اور متعلقہ دفتر کے ذریعے کیا گیا۔ اساتذہ تنظیموں اور نمائندہ وفود نے اعلیٰ حکام تک اپنی بات پہنچائی۔ ان درخواستوں میں واضح کیا گیا کہ موجودہ تنخواہیں زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی دوران محکمہ تعلیم کے اندر اس مسئلے پر باضابطہ کام شروع کیا گیا۔ مختلف سطحوں پر فائلوں کی جانچ پڑتال ہوئی، مالی وسائل اور قانونی تقاضوں کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے پر محکمہ خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں سے مشاورت مکمل کی جا چکی ہے۔ تنخواہوں میں اضافے کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس عمل میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ اضافہ قابل عمل بھی ہو اور دیر پا بھی۔ حکومتی حلقوں میں اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ ECCE جیسے منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار براہ راست اساتذہ کے اطمینان سے جڑا ہے۔ اگر کیئر گیور معاشی دباؤ میں ہوں گے تو بچوں کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس فیصلے کو محض وقتی ریلیف کے بجائے ایک اصلاحی قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں حالیہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب اس اہم پیش رفت کی طرف آتے ہیں جس کا انتظار طویل عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ دستیاب معلومات کے مطابق کیئر گیور ٹیچرز کی ماہانہ تنخواہ میں نمایاں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ 8,000 روپے کے مقابلے میں نئی تنخواہ 15,000 سے 18,000 روپے کے درمیان مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ اضافہ مرحلہ وار یا یکساں طور پر لاگو ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل نوٹیفیکیشن میں واضح کی جائے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اضافے کے لیے ضروری انتظامی عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ فائلوں پر دستخط اور حتمی منظوری کے مراحل آخری مرحلے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اعلان کو سنجیدہ پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ ٹائم لائن کے حوالے سے بھی واضح اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے یا فروری کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن بھی وہ دستاویزات ہوں گی جس کے بعد عملی طور پر تنخواہوں میں اضافہ نافذ ہو سکے گا۔ اس سے قبل
کسی غیر مصدقہ تاریخ یا رقم پر یقین کرنا مناسب نہیں۔ کیئر گیور ٹیچرز کو بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف سرکاری نوٹیفیکیشن پر انحصار کریں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر سرکاری معلومات اکثر غلط فہمی پیدا کرتی ہیں۔ ذمہ دارانہ رویہ اسی میں ہے کہ مستند اعلان کا انتظار کیا جائے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد ادائیگی کے طریقہ کار میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ بینک اکاؤنٹس کی تصدیق، ڈیٹا کی اپ ڈیٹ اور فائنینشل سسٹم میں تبدیلیاں فوری نہیں ہوتی۔ ماضی میں بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد 1 یا 2 ماہ کا عمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اس لیے کیئر گیور ٹیچرز کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو ادائیگی میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا ہو تو متعلقہ ڈسٹرکٹ آفس سے رابطہ کرنا درست راستہ ہے۔ غیر ضروری احتجاج یا افواہوں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس فیصلے کے تعلیمی اثرات بھی قابل غور ہیں۔ تنخواہوں میں اضافے سے کیئر گیور ٹیچرز کا حوصلہ بڑھے گا۔ مالی دباؤ میں کمی سے وہ اپنی توجہ بہتر انداز میں بچوں پر مرکوز کر سکیں گے۔ ECCE کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم میں مثبت تجربہ دیا جائے۔ جب اساتذہ کرام مطمئن ہوں گے تو تعلیمی ماحول بھی بہتر ہوگا۔ اس سے والدین کا اعتماد بڑھے گا اور سکولوں میں بچوں کی حاضری پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ یوں یہ فیصلہ صرف اساتذہ کرام کے لیے نہیں بلکہ پورے تعلیمی نظام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے حکومتی پالیسی میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ تاہم یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ اضافہ کنٹریکٹ کی نوعیت کو تبدیل نہیں کرتا۔ کیئر گیور ٹیچرز بدستور کنٹریکٹ بنیاد پر ہی خدمات انجام دیں گے۔ مستقل سروس یا ملازمت سٹرکچر میں تبدیلی کا کوئی باضابطہ اعلان اس فیصلے کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے پھیلنے والی افواہوں سے محتاط رہنا ضروری ہے۔ اگر مستقبل میں کنٹریکٹ پالیسی میں کوئی تبدیلی ہوئی تو اس کا الگ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ فی الحال زیر بحث معاملہ صرف تنخواہوں میں اضافے تک محدود ہے۔ حقائق کو اسی دائرے میں رکھنا ذمہ دارانہ صحافت کا تقاضا ہے۔ عوامی سطح پر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ اضافہ تمام صوبوں میں یکساں ہوگا یا نہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق یہ فیصلہ صوبائی سطح پر کیا جا رہا ہے، اس لیے مختلف صوبوں میں عمل درآمد کے طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہر صوبے کا بجٹ، تعلیمی ڈھانچہ اور انتظامی نظام الگ ہے، اس لیے کسی دوسرے صوبے کی مثال کو بنیاد بنا کر نتائج اخذ کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیئر گیور ٹیچرز کو اپنے متعلقہ محکمہ تعلیم کی سرکاری معلومات پر ہی انحصار کرنا چاہیے۔ یہی طریقہ غلط فہمیوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ آخر میں اس معاملے کے طویل المدتی اثرات پر بات کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اضافہ شفاف اور بر وقت نافذ ہو جاتا ہے تو یہ ECCE منصوبے کے مستقبل کے لیے ایک مثبت اشارہ ہوگا۔ اس سے یہ پیغام جائے گا کہ حکومت زمینی مسائل کو سن رہی ہے۔ دوسری طرف اگر غلط معلومات یا غیر ضروری دباؤ پیدا کیا گیا تو اعتماد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے آگاہی، صبر اور درست معلومات کا پھیلاؤ بے حد اہم ہے۔ غلط خبروں سے نہ صرف اساتذہ کرام بلکہ پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے تصدیق کے بغیر کسی خبر کو آگے نہ بڑھائیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اہم عوامی معلومات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اسے شیئر کریں تاکہ کیئر گیور ٹیچرز اور والدین دونوں کو درست صورتحال کا علم ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں بھی سرکاری منصوبوں سے متعلق مستند اور بر وقت اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ باخبر رہنا ہی بہتر فیصلوں کی بنیاد ہے۔ اللہ حافظ۔